بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا اپنے اندر، کہ وہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ کوئی بات پکی نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کے کوئی تسلی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں دوں گا جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں دے گا۔ پہلی وہ دے گا ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہے۔ دوسرا اتنی، یعنی ایسے طریقے سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ نے اس کے پورے ہونے کی امید لگا رکھی ہے، اس سے کئی گنا اچھے وسائل کے ساتھ۔ تیسرا کہ جب آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی یہ خوش ہونے والا راضی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرح سے سیر ہو جانے والا راضی ہے۔ ایسا راضی ہو جانا جس کے بعد مزید کوئی کمی نہ رہے۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس رکھا ہے؟ اور پھر انسان جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو بار بار جتائے کہ میرے اللہ، مجھے تجھ پر بڑا یقین ہے، تو رب پرکھتا تو پھر ضرور ہے بندے کو کہ یہ جو میری چاہت کا دعوے دار ہے، اس کا دعویٰ کتنا پکا ہے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ گڑا لینے سے پہلے اسے بجا کے دیکھتے تھے کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ تم کہتے ہو تم رب کے لیے اتنے سال بے حد صبر کیا۔ صبر کا دعویٰ تو اپنے آپ میں ہی بے صبری ہے۔ صبر کی لوگوں کے سامنے نمائش بھی بے صبری ہے۔ اور تم اپنے اوپر اپنے رب کی نعمت تو دیکھو۔ کیا تمہارے رب نے اتنے سالوں سے تمہیں ڈھانپ کے نہیں رکھا؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اتنی نعمتیں نہیں دی؟ دیکھو، جو جتنی آسائش میں رہتا ہے اسے آزمائش بھی اتنی ہی سخت لگتی ہے۔ جو جتنا بے صبرا ہوتا ہے اس کے لیے صبر کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تم اپنے اتنے سالوں کی کوشش رب کو دکھاتے ہو، مگر دیکھو، دھوپ میں جلنا اور ہوتا ہے اور آگ میں جلنا اور۔ دھوپ میں مٹی کا گڑا سالوں میں بھی پڑا رہے تو وہ کچا ہی رہتا ہے۔ اس پہ بارش کی جائے تو وہ بھی گل کر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر بھی کچھ ڈالا جائے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں تو ناپسندیدہ حالات کی سخت گرمی کو اپنے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے، تاکہ تم اندر باہر سے مضبوط ہو جاؤ۔ اور جب تم پکے گڑے بن جاؤ گے نا، تو پھر جب کبھی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی تو وہ بارش تمہارے اندر کو اس کی رحمتوں اور مصلحتوں سے بھر دے گی۔ کیونکہ پکے گڑے اور کچے گڑے میں بس برداشت کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ جو سہ جاتا ہے وہ بچ جاتا، جو سہ نہیں پاتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بھی ظرف کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی دی گئی نعمتوں سے ہمارا ظرف چھلک نہ جائے اور ہم کم ظرف نہ پڑ جائیں۔ اچھا سنو، ویسے تو میری عمر زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے زندگی کی کافی جنگیں لڑ گئی ہوں۔ زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن ایک بہت اہم ترین سبق یہ تھا کہ ہر جنگ بھی نہیں لڑی جا سکتی۔ کچھ پر خاموش بیٹھنا بہت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ وقت جو جواب دیتا ہے وہ جواب سب کو لاجواب کر جاتا ہے۔ کئی بار صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ برداشت کرتے کرتے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی روح تک کو چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں، جو جنگ آپ کے اختیار میں نہیں اسے رب کی ذات پر چھوڑ دے۔ ہر کسی کو صفائی مت دیں۔ آپ کے جذبات، احساسات، کس مشکل وقت میں آپ نے کیا محسوس کیا، کب کہاں آپ خود ٹوٹے ہوئے تھے، مگر آپ نے دوسرے کو سہارا دیا، یہ سب اللہ خوب جانتا ہے۔ سکون کا راستہ اپنائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ دنیا مکافات عمل ہے اور اللہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور ہاں، کچھ چیزیں زندگی سکھا دیتی ہے، آپ نہ بھی سیکھنا چاہیں تب بھی سکھا دیتی ہے۔ مجھے اپنی من پسند انسانوں اور چیزوں کو خود تک رکھنے کی خواہش تھی، اپنے لیے ان کی محبت میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں سمجھوتا کرنا سیکھ گئی، اور اس کے بعد زندگی نے مجھے آرٹ آف لوزنگ سکھانا شروع کر دیا۔ شاید مجھے آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے جان سے زیادہ عزیز تر چیزوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گی، تمہیں یاد کر کے روؤں گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں کھونے کا ہنر سیکھ چکی ہوں، اور لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں،
آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور کچھ رشتے تو بہت انمول ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بغیر کسی لالچ غرض کے ان کا ساتھ ہونا ہماری زندگی میں ایک سکون اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ مخلص رشتوں کی قدر کریں کیونکہ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے۔ جب انسان لوگوں کی سن کر ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگ تو رائے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے صرف بے سکونی اور طویل سفر بچ جاتا ہے جو اس انسان نے لوگوں کے کہنے پر اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں، بلکہ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں۔ جہاں من پسند روح ملے وہاں بیٹھ جاتی ہیں۔